اعتراض کا جواب دیا اور عمل کی بات بھی بتائی، عشق رسول کی بات بھی بتائی، عمل پر بھی گفتگو کی، ایمان پر بھی گفتگو کی۔ اعلیٰ حضرت نے ہر ایک موضوع پر تحریر فرمایا، مگر آپ اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھ، آج اعلیٰ حضرت کا نام لیا جا رہا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگایا جا رہا ہے، مگر اعلیٰ حضرت کے مشن کو بھول گئے، بلکہ اعلیٰ حضرت کے مشن پر ہی حملہ ہو رہا۔ اور الحمدللہ ہم لوگوں کو جتنا اپنی قسمت پر فخر ناز کرنا چاہیے وہ کم ہے کہ الحمدللہ ہمیں شیر ہندوستان کا دامن مل گیا، شیر ہندوستان کے واسطے سے مظہر اعلیٰ حضرت کا دامن مل گیا، ان کے وسیلے سے سرکار اعلیٰ حضرت کا فیضان مل رہا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ اعلیٰ حضرت کی کتاب فتاوی رضویہ تو ایک بڑی کرامت ہے، عطائے کے بخشش اٹھائیے۔ آج تقریریں ہو رہی ہیں نمازوں پر، آج تقریریں ہو رہی ہیں داڑھی رکھنے پر، عجیب ہنگامہ ہے زمانے میں، آج تقریریں ہو رہی ہیں عورتوں کے مزار پر جانے پر، آج تقریریں ہو رہی ہیں کہ ایک چادر چڑھائی جائے یا ایک سے زیادہ چڑھائی جا سکتی ہے، آج تقریریں ہو رہی ہیں اس بات پر کہ مزار پر 4 ہاتھ کے فاصلے پہ کھڑا رہا جائے یا قریب آ کر کے کھڑا ہوا جائے، یعنی ایسے قوالی پر تقریریں ہو رہی ہیں۔ مگر ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر کے آپ آئیے، اعلیٰ حضرت کا مشن کیا تھا، اعلیٰ حضرت کا نظریہ کیا تھا، سب پر بیان کیا اعلیٰ حضرت نے، مگر ایک نظریہ دیا اعلیٰ حضرت نے۔ اب آئیے، جب تک بات نجات کی ہے، بات مغفرت کی ہے، مغفرت کیسے ہوگی، نجات کیسے ہوگی، بخشش کیسے ہوگی، بخشش اور نجات کا دار و مدار کیا ہے؟ تو اب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آپ آئیں گے تو بتاؤ، اعلیٰ حضرت سے بڑا کوئی متقی زمانے میں ہو تو بتاؤ، اعلیٰ حضرت سے بڑا پرہیزگار کوئی زمانے میں ہو تو بتاؤ، اعلیٰ حضرت سے بڑا کوئی تقوی شعار اس زمانے میں ہو تو بتاؤ۔ اعلیٰ حضرت نے تقوی کے اعلیٰ حضرت پہاڑ، پرہیزگاری میں اعلیٰ حضرت لاجواب، تقوی و طہارت میں کوئی مثال نہیں، اگر کہیں دکھاؤ اعلیٰ حضرت نے تقوی پر بھروسہ کیا ہو، اعلیٰ حضرت نے علم پر اور عمل پہ بھروسہ کیا ہو، کہیں نہیں ملے گا۔ جب ملے گا تو یہ ملے گا، اے عشق تیرے سب جلنے سے چھپے سکتے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی، بھروسہ عشق رسول پر، بھروسہ عشق رسول پر، لحد میں عشق رخ شے کا دار لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، کس پر بھروسہ؟ عشق رسول پر، لحد میں نماز لے کے، روزہ لے کر، حج لے کر، زکوٰۃ لے کر نہیں، عشق رخ شے کا دار لے کے چلے۔ اور آئیے، فرمایا جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر، یہ نہیں فرمایا کہ جنا بنے گی نمازیوں کی قبر، یہ نہیں فرمایا جنا بنے گی حاجیوں کی قبر، یہ نہیں فرمایا جنا بنے گی پرہیزگاروں کی قبر، یہ نہیں فرمایا جنا بنے گی زکوٰۃ دینے والوں کی قبر، کیا فرمایا؟ جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر، جو اپنے سینے میں 4 بار بھروسہ اہل بیت اور صحابہ کی محبت پر، بھروسہ عشق رسول پر۔ اور آئیے، اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ کوئی ہے نازا زہد پر، کوئی ہے نازا زہد پر، یا یہ توبہ ہے صفت، کوئی ہے نازا زہد پر، یا حسن توبہ ہے صفت، یہاں ہے فقط تیری عطا، یہاں ہے فقط تیری عطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ تو یہاں پر بھی اعلیٰ حضرت نے بھروسہ عطائے رسول پر کیا ہے، عطائے مصطفیٰ پر کیا ہے، نبی کی عطا پر کیا ہے، یعنی عشق پر بھروسہ دلایا۔ اور جب بخشش کی باری آئی تو فرمایا ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روزے جزا،
ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، تو بھروسہ حضرت تو بھروسہ اعلیٰ حضرت نے کہیں عمل پر دلایا ہو تو بتاؤ۔ اعلیٰ حضرت نے جہاں بھروسہ دلایا عشق رسول پر دلایا، عشق صحابہ پر دلایا، عشق اہل بیت پر دلایا، عشق اولیاء پر دلایا۔ اب آگے بڑھیے، فرمایا ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ان کی رحمت نے صدا دی۔ اب اعلیٰ حضرت اب خدا کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کر رہے ہیں، تو عمل کا وسیلہ پیش کر دیا ہوتا، نماز روزے کا وسیلہ پیش کر دیا ہوتا، حج و زکوٰۃ کا وسیلہ پیش کر دیا ہوتا، مگر کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ ہم ہیں ان کے، وہ ہیں تیرے، ہوئے ہم تیرے، ہم ہیں ان کے، وہ ہیں تیرے، تو ہوئے ہم تیرے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ کیا ہے؟ تو وسیلہ بھی بتایا تو ذات مصطفیٰ کو بتایا، وسیلہ بھی بتایا تو بارگاہ مصطفیٰ کو بتایا، اور یہ بھی بتا دیا ادھر ادھر بھٹکنے والوں، سر پٹکنے والوں، خدا کی بارگاہ کی تلاش کر رہے ہو تو آؤ، بخدا خدا کا یہی ہے، بخدا خدا کا یہی ہے، نہیں اور کوئی مفر مخر جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، تو یہاں نہیں تو یہاں بھی بھروسہ بارگاہ مصطفیٰ پر، یہاں بھی وسیلہ بارگاہ مصطفیٰ کا۔ اب اور عمل کی جب بات آئی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، بازار عمل میں تو سودا۔ اب اعلیٰ حضرت جیسا عمل والا، اعلیٰ حضرت جیسا تقوی والا، اعلیٰ حضرت جیسا طہارت والا، اعلیٰ حضرت جیسا پرہیزگاری والا یہ فرمائے بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے، سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے، یعنی نظریہ پتہ چل گیا اعلیٰ حضرت کا، اعلیٰ حضرت کا مشن پتہ چل گیا۔ اپنے تقوی و طہارت پر، اپنے عمل پر ناز و گھمنڈ نہ کرو، بھروسہ کرنا ہے تو ذات مصطفیٰ پر کرو، بھروسہ کرنا ہے تو اولیاء کرام پہ کرو۔ یہی وجہ ہے میدان محشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، پل صراط سے بڑھا دیں گے، وہ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اس پر گزرنا کتنا مشکل ہے، اور ڈرانے والے ڈراتے ہیں، کلی مولوی ڈراتے ہیں، دعوت الیاسی والے ڈراتے ہیں، قبر میں اندھیرا ہوگا، تاریکی ہوگی، ایسا ہوگا، سانپ اور بچھو ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں، نبی جلوہ گر ہوں گے، سب بیڑا پار ہوگا، ہم لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ اور میدان محشر میں پل صراط سے گزرنا ہوگا، پل تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، کیسے گزرو گے، کیسے گزرو گے، کیسے گزرو گے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ فکر کیوں کرتا ہے؟ نبی کا کلمہ پڑھا ہے، نبی پر بھروسہ کر، نبی دعا کر رہے ہوں گے رب سلم رب سلم رب سلم رب سلم، اے مولا میری امت کو سلامتی سے گزار دے۔ تو اب گزرنا میرا کام نہیں ہے، اب تو یہ کہو رضا پھول سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پھول سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم سدائے۔
زندہ باد اور یہ اعلیٰ حضرت نے عشق پر بھروسہ دلایا، عشق نبی، عشق رسول، عشق صحابہ، عشق اہل بیت پہ بھروسہ دلایا کہ بیڑا پار کرنا ہے، بخشش کروانی ہے تو ان ذاتوں سے اپنا دامن ان کے دامن کو اپنے ہاتھوں سے مضبوطی سے تھام لو۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، حکم الہی ہے، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور رہی بات عمل کی تو عمل پہ بھروسہ کرو گے تو بخشش نہیں ہو سکتی۔ ایک واقعہ نقل کیا اعلیٰ حضرت نے، الملفوظ شریف میں بیان فرمایا، ایک شخص ہے، ایک بندہ مومن تھا اگلی امتوں میں ایک بندہ مومن تھا جو پہاڑ کے اوپر اللہ کی عبادت میں لگا ہوا تھا۔ 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال 100 سال نہیں، 400 سال تک۔ کتنے سال تک؟ 400 سال تک پہاڑ کی چوٹی پر عبادت میں لگا ہوا تھا۔ اللہ نے اس بندے کے لیے انار کا پیڑ اگا دیا کیا، اور وہ پہاڑ سمندر کے بیچ میں تھا۔ جب پانی پینے کی ضرورت پیش آتی تو سمندر سے پانی پی لیتا، اور جب کھانے کی ضرورت پیش آتی تو انار کے درخت سے انار توڑ کر کے کھا لیتا، بھوک مٹا لیتا، پیاس بجھا لیتا اور پھر عبادت میں لگ جاتا۔ جب 400 سال کی عمر ہوئی اور جب آخری وقت آیا، حضرت ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا کہ اے ملک الموت، مجھے اتنی مہلت دے دیجئے کہ 2 رکعت نماز ادا کر لوں، 2 رکعت نماز ادا کر لوں، اور جب دوسری رکعت کے سجدے میں جاؤں تو میری روح آپ قبض کر لیں۔ انہوں نے جواب دیا، خدا کی بارگاہ سے اتنی مہلت لے کر کے آیا ہوں، آپ نماز پڑھیے اور عبادت کیجیے۔ انہوں نے نیت باندھی، نماز شروع کی، پہلی رکعت ہوئی، دوسری رکعت ہوئی، دوسری رکعت کے سجدے میں گئے، حضرت ملک الموت نے ان کی روح کو نکالا اور قبض عنصری سے ان کی روح پرواز کر گئی۔ اب وہ سجدے میں ہیں، روح نکالی جا چکی ہے۔ حضرت جبریل امین بارگاہ نبوی میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، جب میں آسمان پر جاتا ہوں اور جب زمین پر آتا ہوں تو ایک بندے کو دیکھتا ہوں کہ وہ سجدے ہی میں ہے، سجدے سے سر اٹھتا ہی نہیں ہے۔ وہی بندہ مومن ہے، سجدے میں ہے، ابھی تک سجدے میں ہے، اتنی عبادت کی۔ اب فرمایا وہ بندہ مومن عبادت ہی عبادت میں ہے، ان کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں، اور ظاہر سی بات ہے اکیلے ہیں، خدا کی عبادت میں ہے، دوسرا ہے نہیں۔ غیبت کرے گا تو کس سے کرے گا، جھوٹ بولے گا تو کس سے جھوٹ بولے گا، چوری کرے گا تو کس کا مال چوری کرے گا، دوسرا گناہ کا کام کیسے ہوگا؟ اکیلے ہے، عبادت میں ہے، کوئی گناہ کا کام ان کے نامہ اعمال میں نہیں۔ وہ بندہ مومن کل قیامت کے دن پیش کیا جائے گا، خداوند قدوس نامہ اعمال دیکھے گا، فرمائے گا فرشتوں سے، اذهبوا بعبدی الی جنتی بفضلی برحمتی، اذهبوا بعبدی الی جنتی برحمتی، اے فرشتوں میرے اس بندے کو میری رحمت سے میری جنت میں لے جاؤ، میری جنت میں لے جاؤ میری رحمت سے۔ وہ بندہ کہے گا نہیں مولا، میرے عمل سے، تیری رحمت سے نہیں، میرے عمل سے۔ خداوند قدوس بلائے گا، فرمائے گا نامہ اعمال میزان عمل پہ رکھو، پورا نامہ اعمال میزان عمل پہ رکھا جائے گا۔ وہ بندہ جس کے نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ نہیں ہے، نامہ اعمال پہ رکھا جائے گا۔ خدا فرمائے گا میں نے اس بندے کو جتنی نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں میں سے صرف ایک آنکھ کو دوسرے پلے پہ رکھ دو، صرف ایک آنکھ،
اب جب ایک طرف نامہ اعمال ہوگا، ایک طرف صرف اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ایک آنکھ ہوگی، اور جب وزن کیا جائے گا ایک آنکھ کا پلہ بھاری پڑ جائے گا اور نامہ اعمال کا پلہ ہلکا ہو جائے گا، خدا فرمائے گا اذهبوا بعبدی الی ناری بعدلی، اے میرے فرشتوں میرے اس بندے کو جہنم میں لے جاؤ میرے عدل سے، اللہ اکبر، میرے اس بندے کو جہنم میں لے جاؤ میرے عدل سے۔ اب وہ بندہ معافی مانگے گا، ہاتھ جوڑے گا، مولا معاف فرما دے، اپنی رحمت سے مجھے جنت میں بھیج دے، اپنے رحمت سے مجھے جنت میں بھیج دے۔ تو بتا دیا گیا اگر عمل پر ناز کرو گے تو آپ پھنس جاؤ گے اور ذات مصطفیٰ پہ بھروسہ کرو گے۔ نبی فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر، میری شفاعت بڑے بڑے پاپیوں کے لیے ہے، بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے ہے۔ یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ عمل پہ بھروسہ کرو گے پھنس جاؤ گے۔ اور ایک بندہ مومن وہ بھی ہوگا، ایک بندہ خدا وہ بھی ہوگا، اور یہ تو فائنل ہے نا کہ بے ایمان گستاخ رسول کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ جنت میں وہی جائے گا جو نبی کا چاہنے والا ہوگا، عاشق رسول ہوگا۔ آج مولویوں کی تقریریں ہو رہی ہیں کہ نماز نہیں پڑھتے ہو کیسے عاشق رسول ہے، داڑھی نہیں رکھتے ہو کیسے عاشق رسول ہو، اور یہ نہیں کرتے ہو کیسے عاشق رسول ہو۔ ارے عشق کا تعلق دل سے ہے، عمل کا تعلق بدن سے ہے۔ دل سے محبت کا نام عشق ہے، یہ ایمان ہے، اور عمل کرنا یہ بدن کا کام ہے۔ عشق الگ چیز ہے، عمل الگ چیز ہے۔ اب عاشق رسول ہی جنت میں جائے گا، گستاخ کبھی جنت میں نہیں، ایمان والا ہی جنت میں جائے گا، بے ایمان جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب آئیے، کہتے ہو نماز کے بغیر عشق رسول نہیں، روزے کے بغیر عشق رسول نہیں۔ نماز یقیناً فرض ہے، روزہ فرض ہے، صاحب مالک نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے، مالک صاحب استطاعت پر حج فرض ہے، اس سے ہمیں انکار نہیں ہے، مگر ان سب سے پہلے عشق رسول ہے، سب سے پہلے عشق رسول ہے۔ اب آئیے میں بتانا کیا چاہتا ہوں، ایک بندہ خدا ہے اور وہاں پیش کیا جائے گا میدان محشر میں۔ اب وہ بندہ تھا جس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں تھا، ایک بندہ پیش کیا جائے گا جس کے نامہ اعمال میں کوئی ثواب کا کام نہیں ہوگا، کوئی نیک عمل نہیں ہوگا، گناہ ہی گناہ بھرا ہوا ہوگا، وہ تھر تھر کانپ رہا ہوگا، وہ ڈر رہا ہوگا، خدائے قہار کے سامنے پیشی ہو رہی ہے، کوئی نیک عمل نامہ اعمال میں نہیں ہے۔ اب خدا بندے قدوس اس کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دے دے گا، خدا فرمائے گا اے میرے بندے اپنا نامہ اعمال پڑھ کر کے سنا، اپنا نامہ اعمال پڑھ کر کے سنا۔ اب وہ بندہ تھر تھر کانپ رہا ہوگا، نامہ اعمال پڑھنا شروع کرے گا، چھوٹے گناہ بھی ہوں گے، بڑے گناہ بھی ہوں گے۔ اب وہ چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھتا جائے گا، بڑے بڑے گناہ چھوڑتا جائے گا، چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھتا جائے گا، بڑے بڑے گناہ چھوڑتا جائے گا۔ جتنے چھوٹے گناہ ہوں گے سب پڑھ جائے گا، اور جتنے بڑے گناہ ہوں گے سب چھوڑ جائے گا، پڑھ لے گا۔ پھر خدا فرمائے گا پڑھ لیا، اپنے سارے گناہ تو نے گنوا دیے، کہے گا ہاں مولا میں نے گنوا دیے، پڑھ لیے، ابھی بڑے گناہ نہیں گنوائے تھے، مگر کیا کہہ رہا ہاں مولا میں نے پڑھ لیے۔ خدا فرمائے گا فرشتوں میرے اس بندے کو ہر گناہ کے بدلے میں ثواب دے دو، ہر گناہ کے بدلے میں ثواب دے دو۔ اب وہ بندہ کہے گا مولا ابھی تو چھوٹے چھوٹے گناہ کے، بڑے بڑے ابھی باقی ہیں، بڑے بڑے ابھی باقی ہے۔ تو وہ خدا بخشنے پر آئے گا،
تو برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، مگر شرط یہ ہے کہ نبی کے عاشق بن جاؤ، نبی کے چاہنے والے بن جاؤ، نبی کے عاشق بن جاؤ، تو وہاں بھی گنگناؤ گے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ اب بارہ کا شعر یاد آئے گا، کوئی ہے نازا زہد پر یا حسن توبہ ہے سپر، کوئی ہے نازا زہد پر یا حسن توبہ ہے سپر، یا ہے فقط تیری عطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اب سنیے، دو بندے ایسے بھی ہوں گے جہنم سے نکالے جائیں گے، سزا کے لیے جہنم میں بھیج دیے گئے ہوں گے، جہنم سے نکالے جائیں گے۔ خدا بند قدوس فرمائے گا کہ کتنا گناہ تھا، اتنا گناہ تھا، اتنی سزا مل گئی۔ اب وہ بندے تو جہنم سے نکالے جائیں گے، وہ خوش ہو کر کے آئیں گے کہ اب تو لگتا ہے بخشش ہو جائے گی، جنت کا پروانہ مل جائے گا۔ پھر جب خدا فرمائے گا اتنے گناہ تھے، اتنی سزا مل گئی، اب پھر جہنم میں جاؤ، دوبارہ حکم ہوگا پھر جہنم میں واپس جاؤ۔ ایک بندہ وہ ہوگا جو پلٹ کر کے دیکھے گا، آگے بڑھے گا پھر دیکھے گا، آگے بڑھے گا پھر دیکھے گا، اور ایک بندہ وہ ہوگا جو دوڑتے ہوئے پھر جہنم کی طرف آگے گا۔ دو بندے ہوں گے، ایک جب دوبارہ حکم ملے گا جاؤ واپس جہنم میں، تو ایک بندہ رکے گا پلٹ کے دیکھے گا، رکے گا پلٹ کے دیکھے گا، اور ایک بندہ دوڑتا ہوا بھاگ رہا ہوگا جہنم کی طرف۔ خدا بند قدوس فرشتوں کو حکم دے گا، روکو ان دونوں کو، واپس لاؤ ان دونوں کو، روکو اور واپس لاؤ ان دونوں کو۔ جو بندہ دوڑ کے جا رہا ہوگا تو خدا فرمائے گا جہنم کی طرف دوڑ کے کیوں جا رہے ہو؟ جہنم کی طرف دوڑ کے کیوں جا؟ کوئی آرام کی جگہ ہے، کوئی آسائش کی جگہ ہے؟ دوڑ کے کیوں جا رہے ہو؟ دوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ بندہ جواب دے گا مولا دنیا میں حکم نہیں مانا تھا تو یہ سزا مل رہی تھی، سوچا اب حکم ماننے میں جلدی کر لوں، اب حکم ماننے میں جلدی کر لوں۔ خدا فرمائے گا لے جاؤ اسے جنت میں بھیج دو، سبحان اللہ سبحان اللہ، لے کیا جاؤ بات۔ اسے جنت میں بھیج دو۔ جو بندہ رک کے جا رہا ہوگا اس سے پوچھے گا تجھے بھی حکم دیا تھا، جب حکم مل گیا تھا جانا چاہیے تھا، پلٹ کے کیا دیکھ رہا تھا؟ تو بندہ کہے گا مولا جہنم سے جب نکالا گیا تھا تو میں یہ سوچ کر آیا تھا کہ اب جنت میں جانا ہے، خدا کی رحمت پہ بھروسہ کیا تھا، پلٹ کے دیکھ رہا تھا، رحمت خدا بندی، نبی کا سہارا مل جائے گا، نبی کا وسیلہ مل جائے گا، نبی کے صدقے میں رحمت خدا بندی برت جائے گی، لہذا پلٹ کر کے رحمت پہ بھروسہ کر رہا تھا۔ خدا فرمائے گا میری رحمت پہ بھروسہ کیا ہے، لے جا اسے بھی جنت میں بھیج، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لے جا اسے بھی جنت میں۔ کوئی ہے نازا زہد پر یا حسن توبہ ہے سپر، یا ہے فقط تیری عطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور ایک بات اور سنیے، یہ بھی اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا ہے، فرماتے ہیں سنیے، مفہوم پہلے بتا دوں، شفاعت حق ہے، شفاعت پہ بھروسہ ہے، لفظہ شفاعت ہے تمہاری بابا، قرض لیتی ہے گناہ پریزگاری بابا۔ ہمیں بھروسہ ہے نبی کی شفاعت پر، نبی شفاعت فرمائیں گے نا، نبی شفاعت کا دروازہ کھولیں گے۔ سب سے پہلے شافع میرے نبی ہیں، اور سب سے پہلے مشفع میرے نبی ہیں، سب سے پہلی جن کی شفاعت قبول ہوگی وہ میرے نبی، سب سے پہلے جو شفاعت کریں گے وہ میرے نبی۔ اور ایک حدیث اور پہلے سن لیجیے، اس کے بعد وہ بتاؤں۔ حدیث پاک میں بیان کیا کل قیامت کا دن ہوگا، لوگ اپنے اپنے عمل کے اعتبار سے، گناہوں کے اعتبار سے ڈوبے ہوئے ہوں گے، پسینوں میں شرابور ہوں گے، اور ایسے عالم میں لوگ وہاں پوچھیں گے کہ کسی ایسے کو اپنا شفیع بنایا جائے جو خدا کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دے۔
ہماری سفارش کر دے، شفاعت کرا لے۔ اب لوگ کہیں گے حضرت آدم ابو البشر ہیں، سارے انسانوں کے باپ ہیں، سب سے پہلے انسان ہیں، چلو حضرت آدم کی بارگاہ میں چلے۔ لوگ حضرت آدم کی بارگاہ میں جائیں گے، حضرت آدم فرمائیں گے اذهبوا الى غیری نفسی نفسی، چلے جاؤ میرے علاوہ کسی اور کے پاس۔ اب وہاں سے لوگ لوٹیں گے، حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے، وہ بھی یہی جواب دیں گے اذهبوا الى غیری نفسی نفسی۔ اب لوگ وہاں سے آئیں گے، حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں جائیں گے، وہ بھی کہیں گے اذهبوا الى غیری نفسی نفسی۔ حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں آئیں گے، وہ بھی یہی جواب دیں گے۔ حضرت عیسیٰ کی بارگاہ میں جائیں گے، وہ بھی یہی جواب دیں گے۔ اولو العزم پیغمبروں کی بارگاہ میں جائیں گے، سب یہی جواب دیں گے۔ اب کسی کے دل میں ہمارے نبی کا خیال تک نہ ہوگا، ہمارے نبی کا خیال تک کسی کے دل و دماغ میں نہ ہوگا۔ سب اولو العزم پیغمبروں کی بارگاہ میں چلے جائیں گے۔ اب حضرت عیسیٰ سے عرض کریں گے یا عیسیٰ روح اللہ، حضرت آدم کے پاس ہو آئے، حضرت نوح کے پاس ہو آئے، حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ کے پاس ہو آئے، اب کہاں جائیں؟ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے اذهبوا الى محمد۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سب کو خیال آئے گا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہاں ہم بیان کر رہے ہیں، یہاں ہم لکھ رہے ہیں، محدثین کتابوں میں لکھ رہے ہیں، علماء بیان کر رہے ہیں، سامعین سماعت کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی کل قیامت کے دن ہمارے دل و دماغ سے یہ بات محو کر دی جائے گی، مٹا دی جائے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عقل کا اندھا دیو کا بندہ جان جائے۔ کیا بات! جو نبی کی عظمت کو گھٹانا چاہتا ہے وہ یہ نہ کہہ سکے۔ اگر سب کو خیال آ جاتا تو سب پہلے وہیں چلے جاتے، سب کو اگر خیال ہوتا تو سب پہلے نبی اعظم کی بارگاہ میں چلے گئے ہوتے، امام الانبیاء کی بارگاہ میں چلے گئے ہوتے، تو وہاں بھی کہتا اگر حضرت اعظم کے پاس جاتے تو وہ بھی بخشوا لیتے، حضرت موسیٰ کے پاس جاتے وہ بھی بخشوا لیتے، حضرت عیسیٰ کے پاس جاتے وہ بھی بخشوا لیتے، حضرت ابراہیم کے پاس جاتے وہ بھی بخشوا لیتے۔ تو بتانا تھا اے دنیا والوں دیکھ لو مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کو اپنی طرح کہنے والوں، نبی کا مرتبہ دیکھ لو، تم مقام مصطفیٰ بتانا تھا، عظمت رسول بتانا تھا، اس لیے پہلے گھمایا گیا۔ خلیل و نجی، مسیح و صفی، خلیل و رضی، صفی سے کہیں بنی، کبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، یہ بے خبری دماغ سے بات ختم ہوگی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، ہر جگہ پہنچے کس لیے؟ نبی کے لیے، بارگاہ مصطفیٰ کا پتہ بتانا تھا، اس لیے پھرا دیا گیا۔ پھر کے جب نبی کی بارگاہ میں آؤ گے، اب نبی کی بارگاہ میں جائیں گے تو نبی فرمائیں گے انا لہا انا لہا، میں ہی تو اس کام کے لیے ہوں، بے شک بے شک۔ میں ہی تو ہوں اس کام کے لیے۔ اب نبی شفاعت کریں گے، سب سے پہلے شافع میرے نبی، اور سب سے پہلے جن کی شفاعت قبول کی جائے گی وہ بھی میرے نبی، اول شافع بھی میرے نبی، اول مصفا بھی میرے نبی۔ اب شفاعت میرے نبی فرمائیں گے کہ جب دروازہ کھول دیں گے تو باقی انبیاء بھی شفاعت کریں گے، رسول بھی شفاعت کریں گے، صحابہ بھی شفاعت کریں گے، اہل بیت بھی شفاعت کریں گے، اولیاء بھی شفاعت کریں گے، علماء حق بھی شفاعت کریں گے، شہداء بھی شفاعت کریں گے، اور جن حاجیوں کا حج قبول ہے وہ بھی شفاعت کریں گے۔ یہ سب شفاعت کریں گے نبی کی شفاعت کے بعد، دروازے شفاعت نبی کھولیں گے، پھر یہ سب شفاعت کریں گے۔ اب اعلیٰ حضرت کی بات سنیے، شفاعت سب کریں گے مگر یہ بتائیے فرمایا کہ شفاعت ہوگی کس کی؟ شفاعت ہوگی کس کی؟ پرہیزگار کی شفاعت ہوگی؟ کیا بات ہے! بڑے بڑے اچھے اعمال کرنے والوں کی شفاعت ہوگی؟ نہیں، شفاعت تو ہوگی گنہگاروں کی، شفاعت تو ہوگی، اور گنہگاروں میں بھی کن گنہگاروں کی؟
इन गुनहगारों की नमाज छोड़ना जुर्म है, गुनाह है, रोजा छोड़ना जुर्म है, गुनाह है, हज फर्ज होने के बाद ना करना जुर्म है, गुनाह है, ज़कात फर्ज होने के बाद ना देना जुर्म है और गुनाह है, दाढ़ी मुड़ाना जुर्म है और गुनाह है। गुनाह की सजा भी मुतय्यन कर दी हदीसों कुरान में और बुजुर्गाने दीन की किताबों में। नमाज छोड़ने पर क्या गुनाह है बता दिया गया, रोजा छोड़ने पर क्या सजा है बता दी गई, हज छोड़ने पर ना अदा करने पर क्या सजा है वो भी बता दी गई। आला हज़रत फरमाते हैं किसी मुसलमान को जितना उसका गुनाह है पूरी सजा नहीं मिलेगी, पूरी सजा किसी को नहीं मिलेगी। सजा मुतय्यन है, सजा मुतय्यन है, इतनी सजा नमाज छोड़ने पर, इतनी सजा रोजा छोड़ने पर, इतनी सजा दाढ़ी मुड़ाने पर, मगर किसी को पूरी सजा नहीं मिलेगी। अगर सजा मिल जाएगी तो शफाअत किसकी होगी? अगर सजा मिल जाएगी तो शफाअत किस पर होगी? शफाअत तो इसी पर होगी, गुनहगार है शफाअत की जाएगी, सजा बाकी है शफाअत हो रही होगी। अभी जुर्म की सजा नहीं मिली, यानी सजा मिलेगी किसी को बगैर सजा के जन्नत, किसी को सजा मिलेगी मगर पूरी किसी को नहीं मिलेगी। अब जब पूरी नहीं मिलेगी, आधी मिली होगी, थोड़ी मिली होगी, जितनी हो सके उतनी मिली होगी, जितनी खुदा चाहेगा मिली होगी। अब किसी की शफाअत नबी कर रहे होंगे, किसी की शफाअत और अंबिया कर रहे होंगे, किसी की शफाअत गरीब नवाज कर रहे होंगे, किसी की शफाअत गौसे आजम कर रहे होंगे, किसी की शफाअत आला हज़रत कर रहे होंगे, किसी की शफाअत साबिर पाक कर रहे होंगे, किसी की शफाअत वारिस पाक कर रहे होंगे। वो तो निहायत सस्ता सौदा जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाए, क्या बात है? हाथी खाली है। फटफट उड़ा दीजिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब बताना, अब शफाअत हो रही होगी। तुम नमाजों पर नाज करते हो, रोजों पर नाज करते हैं, हम तो 11वीं करके गौसे आजम पे नाज करते हैं। गौसे आजम गुनहगार है मगर कादरी है, गुनहगार है मगर छट्टी करने वाले, गुनहगार है मगर फतावा रज़विया का पैगाम पहुंचाने वाले हैं। आला हज़रत करम फरमाओ, गुनहगार है मगर वहाबियों से दूर रहने वाले हैं, वहाबियों से बचने वाले हैं। ऐ मुजाहिदे मिल्लत करम फरमा दीजिए, ऐ शेरे हिंदुस्तान अपने करम दे दीजिए। इंशाअल्लाह हम गुनहगार होंगे मगर बचाने वाले शेरे हिंदुस्तान हैं, मगर बचाने वाले मुजाहिदे मिल्लत हैं। बेशक बेशक। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। गुनहगारों की तो बख्शिश कराने के लिए ये सब है। और एक हदीस पाक और सुनिए, नबी फरमाते हैं, नबी का हदीस है, और किसी एक बात और कि किसी सहाबी से बड़ा अमल वाला कोई है? कोई नहीं, कोई सहाबी से बढ़कर के वो तो सब बख्शे बख्शाएंगे। हर सहाबी के लिए खुदा ने फरमाया वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हर सहाबी से भलाई का वादा फरमा लिया, हर सहाबी। मगर वो सहाबी भी बारगाह नबी में हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी, क़यामत कब आएगी? नबी ने पूछा है मेरे सहाबी क्या तैयारी की है? तो उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह कोई तैयारी नहीं, सिवाय इसके मैंने आपसे मोहब्बत की है, आपसे मोहब्बत की है, यही मेरी तैयारी है। अमल पे कोई भरोसा नहीं, आपकी मोहब्बत पे भरोसा है। नबी ने फरमाया खुशखबरी हो, अलमरउ मा मन अहब्बा, हर एक इंसान उसके साथ होगा जिससे मोहब्बत करेगा। बेशक सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद
حدیث پاک ہے، مفہوم بتا رہا ہوں. نبی نے فرمایا کہ اے لوگوں، اگر تم میں سے کوئی گنہگار نہ ہوتا، اگر تم میں سے کوئی گنہگار نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو پیدا فرماتا کہ وہ قوم گناہ کرتی اور خدا کا محبوب شفاعت کرتا. اگر قوم گناہ نہ کرے گی تو شفاعت کس کی ہوگی؟ کیا ہی ذوق خدا شفاعت ہے تمہاری. واہ واہ. عرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری. واہ واہ. تو حضرات گرامی، آج باتیں کیا ہوتی ہے کہ یہ چھٹی شریف کرتے ہو، اتنی دیگیں بناتے ہو، نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ مسجدوں میں لگا دو پیسے، مدرسوں میں لگا دو پیسے، لوگوں کی شادی بیاہ میں پیسے لگا دو، غریبوں پر خرچ کر دو، اتنا لنگر نہ کرو، اتنی بڑی 11ویں نہ کرو، اتنا جلوس میں خرچ نہ کرو. اس طرح کی باتیں ہوتی نہیں ہوتی؟ بولی ایسی تقریر ہوتی ہے. اب اعلیٰ حضرت کے والد ماجد حضور خاتم المحققین، امام المحققین علامہ نقی علی خان رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام سناؤں؟ ان کی بات سنا دوں؟ نظر و نیات پر خرچ کرنے پر جو لوگ روکتے ہیں، اب اعلیٰ حضرت کے والد ماجد کیا فرماتے ہیں سنیے. نئے مذہب کے علماء مسائل میں ہر طرح کی شدت کرتے ہیں. نئے مذاہب کے علماء مسائل میں ہر طرح کی شدت کرتے ہیں. یہ کس کے بارے فرمایا؟ نئے مذہب کے علماء مسائل میں شدت کرتے ہیں. مسائل میں شدت نہیں، عقائد میں شدت ہے. مسائل میں شدت نہیں، عقائد میں شدت ہے. تو لوگ شدت کر رہے ہیں مسائل میں. مزار چومو نہیں، عورتوں کو مزار پر لے جاؤ نہیں، چادر چڑھاؤ نہیں، ایسا کرو نہیں، ویسا کرو نہیں. شدت اس میں نہیں ہے، شدت عقیدے میں ہے. شدت یہ کی جائے گی وہابیوں سے ملو نہیں، دیوبندیوں سے ملو نہیں، غریب نواز کے دشمن کے پاس جاؤ نہیں، اور اعلان کرو دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مرمت کیجیے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی نصرت کیجیے. تو اب سنیے، فرماتے ہیں نئے مذہب کے علماء مسائل میں ہر طرح کی شدت کرتے ہیں اور مستحسنات ائمہ دین، مستحبات شرع متین کو شرک و بدعت ٹھہراتے ہیں. مستحسنات ائمہ دین، جن چیزوں کو ائمہ کرام نے اچھا سمجھا اور جن چیزوں کو شریعت نے مستحب مانا ہے، ان چیزوں کو کیا کرتے ہیں؟ شرک و بدعت ٹھہراتے ہیں. تمام ہمت ان حضرات کی نیک کاموں کے مٹانے میں مصروف ہے. تمام ہمت ان حضرات کی نیک کاموں کے مٹانے میں مصروف ہے. اب بریکٹ میں پڑھواتے ہیں فی الجملہ جو رونق اسلام کے باعث ہے، ان چیزوں کو مٹانا چاہتے ہیں جو رونق اسلام کے باعث ہیں. اب اس بات کو یاد رکھیے گا، رونق اسلام کیا ہے؟ اب وہ آگے سمجھ میں آئے گا. رونق اسلام کے باعث ہے، ان چیزوں کو مٹانے میں لگے ہیں. اس قدر نہیں سمجھتے کہ لوگ انہیں چھوڑ کر کیا کام کریں گے. یہ بھی نہیں سمجھتے کہ لوگ انہیں چھوڑ کر کیا کام کریں گے، اور جو روپیہ کہ ان کاموں میں اور انبیاء اولیاء کے اعتقاد میں صرف کرتے ہیں، وہ کس کام میں صرف ہوگا؟ وہ کس کام میں صرف ہوگا؟ ہم نے تو ان حضرات کے احتساب و نصیحت کا اثر یہی دیکھا ہے کہ مسلمانوں میں ایک نیا اختلاف اور روزمرہ کا جھگڑا فساد پیدا ہو گیا. ایک مذہب کے دو گروہ ہو گئے، کوئی کسی کو مشرک و بدعتی اور اس کو وہابی، اور وہ اس کو وہابی گمراہ جہنمی کہتا ہے. کسی نے مجلس میلاد چھوڑ کر مسجد نہیں بنوائی، کسی نے مجلس میلاد چھوڑ کر اب کوئی کہے میلاد شریف کرنا، اس پر اتنا خرچ کیوں کرتے ہو، یہاں اتنا پیسہ کیوں لگاتے ہو، جتنا پیسہ یہاں لگا رہے ہو مختصر کر لو اور مسجد میں دے دو. تو فرماتے ہیں کوئی مجلس میلاد چھوڑ کر مسجد نہیں بنوائی، یا 11ویں اور فاتحہ کے عوض 2-4 طلبہ علم کو ایک وقت کی روٹی نہ کھلائی. اور اسی کو فرمایا کہ ان نیک کاموں کو ختم کرانے میں کچھ لوگ لگے ہیں. انہی چیزوں کو کیا فرمایا؟ یہ رونق اسلام کے باعث ہیں.
کہ رونق اسلام کے باعث ہے، یعنی 11ویں کرے، فاتحہ کرے، لنگر کرے، عرس کرے، میلاد کرے، یہ سب رونق اسلام کے باعث ہیں۔ ہاں تو فرماتے ہیں مسلمانوں میں کسی نے مجلس میلاد چھوڑ کر مسجد نہیں بنوائی یا 11ویں اور فاتحہ کے عوض 2-4 طلبہ علم کو ایک وقت روٹی نہ کھلائی، کسی نے وہ روپیہ ناچ رنگ میں صرف کیا اور جو عیاش نہ تھا اس نے سوائے ڈیوڑے پر لوگوں کو قرض کیا، سینکڑوں میں 2-4 ایسے بھی صحیح کہ انہوں نے سال میں 1-2 بار وہابی مولویوں کو دعوت بھی کھلا دی۔ اپنے واسطے دین کو مٹانا اور خلق خدا کو بہکانا کس مذہب و ملت میں روا ہے؟ اپنے واسطے یعنی چندہ دو مدرسے میں، چندہ دو تنظیم میں، چندہ دو اس میں، چندہ دو اس میں، میلاد میں کیوں کرتے ہو، 11ویں میں کیوں کرتے ہو، 12ویں میں کیوں کرتے ہو؟ فرماتے اپنے واسطے ان چیزوں کو ختم کرنا یہ کون سا طریقہ ہے؟ ارے وہ تم میں خرچ ہو رہا ہے، غوث اعظم 11ویں والے 11ویں میں خرچ کر رہے ہیں، غریب نواز والے 6ٹی میں کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت والے اس سے اعلیٰ حضرت میں کر رہے ہیں، ارے اعلیٰ حضرت والے ان کے عرس میں کر رہے ہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ اپنے واسطے دین کو مٹانا اور خلق خدا کو بہکانا کس مذہب و ملت میں روا ہے؟ اگر خصت تباہ اور دناعت کا خصت تباہ اور دناعت یعنی طبیعت کا خفیف پر اور کنجوسی صرف کو گوارا نہیں کرتے، یعنی جو کنجوس ہوتے ہیں، جو پیسہ خرچ کرنا نہیں چاہتے ہیں، دین کے کاموں میں نہیں لگانا چاہتے ہیں، وہ تو پہلے ہی چاہتے ہیں کہ پابندی لگ جائے، خرچ نہ کیا جائے۔ تو فرماتے ایسے لوگ جو خرچ کرنا نہیں چاہتے اور لا نصرفو ہم خرچ نہیں کریں گے کے سوا تم نے کچھ پڑھا ہی نہیں، تم نے اس کے سوا کچھ پڑھا ہی نہیں، تو یہ افعال فرض و واجب نہیں اور نہ تم سے کوئی مواخذہ کرتا ہے، مگر دوسرے کو مانے ہونے اور اس غرض کے لیے نئے اصول اختراع کرنے اور نیا مذہب بنانے سے کیا فائدہ؟ یعنی تم تو خرچ نہیں کرتے ہو، جو خرچ کر رہے ہیں ان پر کیوں پابندی لگاتے ہو؟ تم نہیں خرچ کرتے ہو، تمہاری کنجوسی تمہیں خرچ کرنے نہیں دیتی، جو خرچ کرنے والے 11ویں میں خرچ کر رہے ہیں، 12ویں میں خرچ کر رہے ہیں، 6ٹی میں خرچ کر رہے ہیں، بزرگوں کے عرس میں خرچ کر رہے ہیں، انہیں کیوں منع کرتے ہو؟ فرماتے ہیں معاذ اللہ دناعت اور خصت یعنی خفیف پن اور بخیل پن اس حد کو پہنچی کہ جس کام میں روپیہ کا خرچ پاتے ہیں اس کے مٹانے میں کس درجہ اصرار فرماتے ہیں۔ صرف یعنی خرچ کرنا تو ایک طرف، دوسروں کو خرچ کرتے دیکھ کر گھبراتے ہیں۔ خرچ کرنا تو ایک طرف، دوسروں کو خرچ کرتے دیکھ کر گھبراتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنی الطبع یعنی گھٹیا طبیعت والا، قاسی القلب یعنی سخت دل اس مذہب کو بہت جلد قبول کر لیتے ہیں۔ جو کنجوس ہوگا وہ جلدی قبول کر لے گا کہ ہاں یہ مولانا صحیح بول رہے ہیں، اتنی دیکھ بنانے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ جلدی کہے گا یہی بات صحیح ہے، اتنا بڑا لنگر کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ مگر جسے اللہ نے کنجوس نہیں بنایا ہے وہ کہے گا تم چلاتے رہو، لنگر کرتے رہے۔ زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ اعلیٰ حضرت کے والد فرما رہے ہیں جو بخیل ہوگا، کنجوس ہوگا، وہ جلدی ایسے مولویوں کی تقریر پر چلا جائے گا۔ بات صحیح ہے، غریبوں کی شادی کر دو، اتنی سجاوٹ کی کیا ضرورت ہے، تو غریبوں کے کام آ جاؤ، اتنا بڑا لنگر کرنے کے، یہ بخیل ہونے کی دلیل ہے۔ اور جو بخیل ہوگا اسے قبول کرے گا، اور جو بخیل نہیں ہوگا وہ کہے گا تو چڑھے گا تجھے اور جلائیں گے۔ اب کی بار 11 ڈیک بنوائی تھی، اگلی بار 22 بنوائیں گے۔ تو گھٹیا طبیعت والا بخیل جو ہے اس مذہب کو بہت جلد قبول کر لیتا ہے۔ صرف کو یعنی خرچ کو تو اپنا نفس نہیں چاہتا، خرچ کرنے کو تو اپنا دل
نہیں چاہتا. لوگوں کے طعن و تشنیع سے بچنے کا یہ حیلہ اور بہانہ خوب ہاتھ آتا ہے. ہم کیا کریں؟ ہمارے علماء ان امور کو ہدایت بتاتے ہیں. ان صاحبوں نے بخل نفس کا نام، ان صاحبوں نے بخل نفس کے کنجوسی کا نام اتباع سنت رکھا. ان لوگوں نے بخل نفس کا نام، نفس کی کنجوسی کا نام اتباع سنت رکھا ہے، اور تعظیم و تکریم انبیاء و اولیاء سے انکار کو توحید ٹھہرا دیا ہے. تعظیم و تکریم انبیاء و اولیاء کو معاذ اللہ توحید ٹھہرا دیا. توحید یہی نہیں ہے کہ انبیاء سے ہٹ کر جاؤ، اولیاء سے دور ہو جاؤ. توحید اگر چاہتا ہو تو غریب نواز کی چوکھٹ پہ آؤ. توحید چاہتے ہو تو بارگاہ غوث اعظم میں آؤ. توحید چاہتے ہو بارگاہ اعلیٰ حضرت میں آؤ. بتایا جائے گا کہ نبی کو ماننا خدا کو ماننا، نبی کی تعظیم خدا کی تعظیم، نبی کی توحید خدا کی توحید ہے. ہم ان انبیاء اولیاء کو کیوں مانتے ہیں؟ سلام بھائی سے 2 ہاتھ دور رہ کے نا سے وہ سرکار ہے تو پیچھے والے کو ہمیں خدا تک اس طرف سے تو وہ ہم ان اولیاء انبیاء کو کیوں مانتے ہیں؟ غریب نواز کی چھٹی کیوں کرتے ہیں؟ ہم غوث اعظم کی 11ویں کیوں کرتے ہیں؟ ہم جو ہے یہ بزرگوں کا عرس کیوں مناتے ہیں؟ کیا ان بزرگوں نے ہمارے خاندان کے نام کوئی پلاٹ دے دیا ہے؟ کیا ان بزرگوں نے ہمیں جائیداد دے دی ہے؟ بینک بیلنس ہمارے نام کر دیا ہے؟ نہیں. ان بزرگوں کا احسان ہے کہ ہمیں خدا تک پہنچایا. سبحان اللہ. ہمیں دین اسلام جیسی نعمت دی ہے، ہمیں ایمان جیسی دولت دی ہے. اگر غریب نواز ہندوستان نہ آتے تو ہمیں کیا پتا ہندوستان میں اسلام کیسے آتا. سید سالار مسعود غازی ہندوستان نہ آتے تو مسلمان لوگ کیسے ہوتے. حضرت زندہ شاہ مدار اسلام نہ پھیلائے ہوتے تو اسلام کی کھیتی کیسے لہراتی. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہندوستان نہ آتے اسلام سرزمین شاداب کیسے ہوتا. ان بزرگوں کا احسان ہے کہ ہمیں اسلام ملا، ایمان ملا، ہمیں یہ دولت ملی تو ہم ان بزرگوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. آپ کا کرم ہے کہ ہمیں دین ملا، آپ کا کرم ہے کہ ہمیں اسلام ملا، آپ کا کرم ہے کہ ہمیں ایمان ملا، آپ کا کرم ہے کہ ہم دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے. یہ ہم آپ کے ذریعے میں ہم لنگر بھی کریں گے، 11ویں بھی کریں گے، 12ویں بھی کریں گے، 6ویں بھی کریں گے، عرس بھی کریں گے، فاتحہ بھی کریں گے، سبیل بھی لگائیں گے، تعزیہ بھی بنائیں گے اور یادیں مناتے رہیں گے، یادیں مناتے رہیں گے. اور یہی ہمارا دین اسلام ہم سے مطالبہ کرتا ہے. یادیں منانا یہی شریعت ہے، یہی مشیت خدا بندی ہے. یادوں کو مٹانا شریعت نہیں ہے، یادوں کو منانا شریعت ہے، یادوں کو مٹانا شریعت نہیں ہے. اب یاد کہاں نہیں ہے؟ نماز پڑھو تو ادائے مصطفیٰ کی یاد ہے. نماز کیا ہے؟ خدا نے حکم دیا قیم الصلاۃ، نماز قائم رکھو، نماز پڑھو، اللہ نے حکم دیا. اگر طریقہ خدا نے بتایا، بولیے بتایا خدا نے طریقہ کیسے پڑھو گے، رکوع کیسے کرو گے، سجدہ کیسے کرو گے، قیام کیسے کرو گے؟ خدا نے بتایا نہیں، اس نے بتایا. ہاتھ اٹھاؤ تکبیر تحریمہ ہے، ہاتھ باندھ لو قیام ہے، رک جاؤ یہ رکوع ہے، سر سجدے میں زمین پر رکھو یہ سجدہ ہے. یہ طریقہ کس نے بتایا؟ نبی نے بتایا. صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھو. خدا نے بتا دیا کہ یادوں کو مٹایا نہیں جائے گا، یادوں کو برقرار رکھا جائے گا. نماز کا حکم میں دوں گا اور طریقہ نبی بتائیں گے، یعنی بتا دیا جائے گا نماز میں بھی یاد مصطفیٰ موجود ہے. بے شک بے شک بے شک. اور ان وہابیوں نے کہا نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوگی. صراط مستقیم کتاب کے اندر وہابیوں نے، اسماعیل دہلوی نے لکھا کہ نبی کا خیال نماز میں آئے تو نماز پڑھنے والا مشرک ہو جائے گا. ہر گدھے کا خیال اس سے بہتر ہے معاذ اللہ. ہم کہتے ہیں وہابیوں ایک نماز پڑھ کے بتا دو
نماز تو نماز کا ایک رکن ادا کر کے بتاؤ جو یاد مصطفیٰ سے خالی ہو. بے شک بے شک. نیت باندھنے جاؤ گے نبی کی یاد آئے گی. سبحان اللہ. نماز پڑھے تو نبی نے کیسے نیت باندھی تو نیت باندھنے میں نبی کا خیال. کھڑے ہوگے تو قیام میں نبی کا خیال. کھڑا کیسے ہونا ہے نبی نے کیسے بتایا ہے. ہاتھ کہاں باندھنا ہے اس میں نبی کا خیال. ہاتھ کب اٹھانا ہے اس میں نبی کا خیال. یہ سب نبی نے بتایا ہے. اور اس سے پہلے وضو کیسے بنانا ہے یہ نبی نے بتایا. سبحان اللہ. غسل کیسے کرنا ہے یہ نبی نے بتایا ہے. وضو میں نبی کا خیال, غسل میں نبی کا خیال, تکبیر میں نبی کا خیال, قرات میں نبی کا خیال, قیام میں نبی کا خیال, رکوع میں نبی کا خیال, سجدے میں نبی کا خیال, قاعدے میں نبی کا خیال, تشہد میں نبی کا خیال, جلسے میں نبی کا خیال, سلام پھیرنے میں نبی کا خیال. پوری نماز شروع سے آخر تک نبی کے خیال میں ڈوبی ہوئی ہے. بے شک بے شک. نبی نماز پوری یاد مصطفیٰ ہے. بے شک بے شک. پہلے ہو ان کی یاد کہ پائے جلا نماز. پہلے ہو ان کی یاد کہ پائے جلا نماز. کہتی ہے یہ ادا جو پچھلے پڑھے. حضرات گرامی حج کرنے جا رہے ہیں, حج کرنے جا رہے ہیں. صفا مروہ پر کیوں چکر لگا رہے ہیں؟ صفا مروہ پر سعی کر رہے ہیں. 7 مرتبہ سعی کرتے ہیں کیوں؟ ایک نبی کی والدہ حضرت ہاجرہ نے اپنے شہزادے حضرت اسماعیل کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے کبھی صفا پر گئی, کبھی مروہ پر گئی, کبھی صفا پر گئی, کبھی مروہ پر گئی. 7 مرتبہ سعی فرمائی صفا اور مروہ پر. اور معاملہ کیا تھا؟ حضرت اسماعیل کی پیاس کے لیے, پانی لانے کے لیے کہ پانی مل جائے. اب پوچھو ان جانے والے حاجیوں سے, ان دیوبندیوں سے کہ حضرت ہاجرہ تو حضرت اسماعیل کے لیے پانی تلاش کر رہی تھی, تم کس کے لیے پانی تلاش کر رہے ہو؟ کیوں 7 مرتبہ صفا و مروہ پر دوڑ رہے ہو؟ وہاں تو پانی موجود نہیں تھا بظاہر, اب تو آب زمزم موجود ہے. جواب ملے گا, شریعت یادوں کو مٹاتی نہیں ہے, یادوں کو بڑھاتی ہے. وہاں پانی کو تلاش کیا جا رہا تھا, اس یاد کو برقرار رکھا جا رہا. حج جبھی قبول ہوگا جب میری پیاری بندی کی اداؤں پہ تم بھی دوڑو گے, سعی کرو گے. اور مکہ شریف میں 7 مرتبہ طواف کرو, چکر لگاؤ خانے کا, اور اس میں رمل بھی کرنا ہے, یعنی سینہ تان کر کے چلنا بھی ہے. سینہ تان کر کے اور مونڈوں کو ہلاتے ہوئے چلنا ہے. طواف کرنے میں قرآن حضور سرکار سے ہندوستان کی بات تقریر سنی ہوگی آپ نے, کیا فرماتے؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, زمین پر اکڑ کے نہ چلو, مگر وہاں اکڑ کے چلنا ہے. اس لیے کہ ایک طرف قرآن حکم الہی ہے, دوسری طرف ادائے مصطفیٰ ہے. خدا نے بتا دیا میری مشیت یہ ہے کہ جیسا میرے محبوب نے کیا ویسا کرو, تب حج قبول ہوگا. حج کرو گے تو نبی کی یاد آئے گی. اے وہابیوں, ایک حج کر کے بتاؤ جو نبی کی ادا سے خالی ہو, نبی کی یاد سے خالی ہو. وقوف عرفات کرو گے وہاں بھی یادیں موجود ہیں. مزدلفہ میں جاؤ گے وہاں بھی یاد موجود ہے. دو نماز کو ایک ساتھ پڑھو گے وہاں بھی یاد موجود ہے. مینات میں قربانی کرو گے وہاں بھی یاد موجود ہے. تو سارا حج اللہ والوں کی یادوں سے بھرا ہوا ہے. یعنی خدا کی مشیت یہ ہے میرے محبوبوں کی یادوں کو مٹایا نہیں جائے گا, یادوں کو بڑھایا جائے گا, یادوں کو عام کیا جائے گا. اور اسی صفا و مروہ کو, اسی صفا و مروہ کو قرآن نے کیا کہا؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے. صفا اور مروہ کس میں سے ہے؟ اللہ کی. اے مولا, صفا اور مروہ میں کون سی خاص بات ہے؟ پہاڑ ہے, اور اس سے بڑے بڑے پہاڑ, بظاہر اس سے بلند پہاڑ زمین پر موجود ہیں, مگر کسی پہاڑ کو اپنی نشانی تو نے نہ بتائے. مگر صفا و مروہ کو قرآن میں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فرمایا.
کیا وجہ ہے؟ تو پتہ کیا چلے گا کہ صفا اور مروہ نے اللہ کی محبوب بندی کے قدم کا بوسہ لیا. حضرت ہاجرہ وہاں گئی تو اس صفا اور مروہ کو اللہ نے اپنی نشانی بتا دیا. اللہ نے اپنی یعنی جس جگہ اللہ کے محبوب بندوں کی یاد جڑی ہوئی ہو وہ چیز اللہ کی نشانی.